سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڑ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گر جانا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے، وہ دور نہیں جاتا۔ ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ دعائیں تو جان کو بھی تو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش
بہت بے معنی ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہے جسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر سے، مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس برے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں عطا نہیں کرتا؟
اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اسے مانگے اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی ہمیں وہ غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس کی ساری تلخی کا متاوا کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہ ہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گما بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر حصے کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رکھتا۔ اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی،
مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اسے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب نہیں بدل سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ اور تم واقف نہیں شاید کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی بھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ گے۔ اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین، اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا،
جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ کا شک و شبہ کا شکار نہ ہو، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، یوسف و یعقوب کو ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقف بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسے آپ یہ ابھی سن رہے ہیں۔ میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے،
کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے، جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ یقین رکھو اس پر، توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے۔ جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج ہی نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے
اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت جلد تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ تم اس کی بات کو سنیں، وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہے؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھین جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گما بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔